آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے میرے شکم میں تھے تب میرے پیٹ سے ذکر الہی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور جب میرے بیٹے معین الدین حسن کی ولادت ہوئی تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ میرا گھر ہی نہیں پورا محلہ روشن و منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین محبوب خدا ہیں اور مجھے اس کی مریدی پر ناز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کے ایک ایسے محبوب بندے کی جن کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ آج ہم حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور ان کے چند واقعات آپ کو بیان کریں گے۔ القاب: خواجہ غریب نواز، عطا رسول، نائب رسول فی الہند، قطب المشائخ بحر و بار، سلطان الہند، ہند الولی، خواجہ خواجگان، آفتاب چشتیہ، دلیل العارفین۔ آپ کی ولادت سجستان، ایران میں 536 ہجری 1141 AD میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حسینی سادات ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی الورا ماہ نور بنت سید حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حسینی سادات ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے میرے شکم میں تھے تب میرے پیٹ سے ذکر الہی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور جب میرے بیٹے معین الدین حسن کی ولادت ہوئی تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ میرا گھر ہی نہیں پورا محلہ روشن و منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سجستان پر بار بار تتاری حملہ کرتے تھے، اس لیے آپ کے والدین سجستان چھوڑ کر سنجار آ گئے۔ تب آپ کی عمر 2 سال کی تھی۔ آپ عام بچوں کی طرح کبھی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ ہمدردی، سخاوت اور حسن اخلاق کے مظاہرے کرتے رہے۔ ایک بار عید کے دن آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے اندھے بچے کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھا۔ آپ نے اپنے پاس جو اچھے کپڑے تھے وہ اسے پہنا دیے، خود گھر جا کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس بچے کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر گئے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا اور 16 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے خراسان میں تعلیم حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے۔ 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم قندوسی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا ایک گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا، اور مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں کچھ نکالا اور اسے چبا کر خواجہ غریب نواز کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اسے کھایا تو ان کے فیض و برکت سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا، اور پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس تعلیم حاصل کرتے۔ آپ نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 551 ہجری 1156 AD میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ہوئی۔ آپ ایک پیر کامل کی تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری 1128 AD میں آپ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ آپ نے 22 سال پیر کی خدمت میں گزارے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین محبوب خدا ہیں اور مجھے اس کی مریدی پر ناز ہے۔ آپ پیر و مرشد کی صحبت میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور مرشد کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے اور فرمان مرشد کے مطابق مجاہدہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے دھو کر لاؤ، اور اس کے دھون کا پانی ایسی جگہ پر ڈالنا جہاں کسی مخلوق کا پیر نہ پڑے۔ آپ پیر کے کرتے کو دھو کر سکھا کر لائے
اور پیر کو واپس دیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے پانی کا کیا کیا؟ آپ نے فرمایا حضور مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں کسی مخلوق کا پیر نہ پڑے، اس لیے میں نے اس پانی کو پی لیا۔ پیر نے خوش ہو کر دعا فرمائی کہ تم نے رحمت الہی کو پا لیا ہے اور اس پانی کی برکت سے میرا علم تمہیں حاصل ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا، آپ پانی لے کر گئے، پہنچے تو پیر نے کہا پیالہ پٹک دو، آپ نے پیالہ پٹک دیا۔ پیر نے فرمایا ارے یہ کیا کیا، اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اس کے لیے جو چاہیں سزا دیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے قریب بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر پیر نے کہا اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا میں عرش عظیم تک دیکھ سکتا ہوں۔ پیر نے فرمایا معین الدین تم بن گئے۔ آپ نے فرمایا حضور اگر میں بن بھی گیا ہوں تو بھی آپ ہی کا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار آپ پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس سے کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے باری باری کرامات سے الگ الگ چیزیں پیش کی، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات، کسی نے دینار و درہم پیش کیے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے روٹی کے 2 ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کو دینا چاہا، مگر اس سائل نے کہا کہ میں اس سونا چاندی ہیرے جواہرات دینار و درہم کا کیا کروں، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دو۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اپنی روٹی کے 2 ٹکڑے اس کو دے دیے۔ اس نے اسے لے کر بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔ 555 ہجری میں حضرت شیخ ضیاء الدین ابو النجیب عبد القاہر شور وردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ 561 ہجری میں حضرت دادا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار پر چلہ کاٹا۔ 563 ہجری 1167 AD میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو خرقہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے۔ ایک بار آپ مکہ شریف میں مسجد حرام میں عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی اے معین الدین، ہم نے اسے قبول فرمایا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، تو روضہ مبارک میں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائق بحر و بحر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے کتب۔ 581 ہجری 1185 AD میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور آپ ان کے ساتھ 57 دن تک رہے۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ حرمین شریف گئے۔ آپ مکہ شریف میں مسجد حرام میں عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی تیرا رب تجھ سے راضی ہے، جو چاہو مانگ لو۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب، سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے والوں کو بخش دے۔ پھر آواز آئی میں نے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے اور قیامت تک کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے والے امت محمدی کو بخش دیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف میں تھے، تب حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اے معین الدین تم دین کے مددگار ہو، تم اب ہندوستان جاؤ اور جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ، اور ایک انار عطا فرمایا۔ جب خواجہ نے اس انار کو دیکھا تو اس میں ہندوستان کا اور اجمیر کا نقشہ دکھائی دیا۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض حاصل کرتے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے ہوئے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہندوستان لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے، اور پھر وہاں سے 587 ہجری 1190 AD میں
52 سال کی عمر میں راجپوتانہ راجستھان علاقے کے اجمیر میں پہنچے، جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ ایک بار خواجہ غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اتنے میں راجہ کے سپاہیوں نے آ کر کہا کہ تم سب یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹ دوسری جگہ پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اونٹ روز یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب یہ اونٹ یہیں پر بیٹھیں گے، اور آپ دور چلے گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد سپاہیوں نے اونٹوں کو کھڑے کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے کھڑے نہ ہوئے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر وہ سب راجہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ساری باتیں بیان کی۔ تو اس نے کہا کہ تم اس فقیر کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ وہ سپاہی خواجہ غریب نواز کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچا اور معافی مانگی۔ خواجہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بہت ساری کرامات دکھائیں، جس میں انا ساگر کو اپنے کانسے میں سما لینے اور اجےپال جوگی جادوگر کے پھینکے گئے پتھر کو آسمان میں ہی روک ہی دینا اور اس کو مسلمان بنانا مشہور ہے۔ 589 ہجری میں اجمیر میں شہاب الدین غوری آپ کے مرید بنے۔ 611 ہجری میں آپ دہلی تشریف لے گئے۔ آپ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ سے ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے بہت سارے مریدوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی اشاعت کا کام جاری رکھا۔ وصال سے پہلے آپ اپنے حجرے میں تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 AD کو پیر کے دن 97 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف اجمیر راجستھان میں ہے۔ وصال کے بعد بھی آپ کے فیض اور کرامات جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ ثم آمین۔